ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین، محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ نماز جمعہ کا جو سنت طریقہ ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھانے کا ہے۔ اللہ کے فضل سے طبیعت بہت بہتر ہے، سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مکمل شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ امید ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر ضرور پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین گرامی قدر، پچھلے خطبے کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے چند نئے مفاہیم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ وحی کی جو دو قسمیں ہیں، آج آپ نے یہ بات بڑی توجہ سے سننی ہے، کیونکہ سیرت کے اندر ہم اس باب پہ پہنچ چکے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان کے ساتھ، سبحان الذی کے ساتھ یہ آیت شروع ہوئی، گویا اس کے اندر جو بات بیان اللہ کرنے لگا یہ بڑی ایک عجابت والی بات ہے۔ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی، اگر یہ سارے کا سارا واقعہ خواب میں ہوا ہوتا، نہ کفار مکہ انکار کرتے، نہ قریش مکہ انکار کرتے، جاگتی آنکھوں کے ساتھ، روح و بدن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء بھی ہوا اور معراج بھی ہوا۔ اسراء اور معراج میں فرق کیا ہے؟ اسراء میں مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے جو مسجد اقصیٰ کا سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، کہ رات رات میں جو ساری سیر کی یہ اسراء ہے۔ اور معراج کس کو کہتے ہیں؟ کہ پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف جو اللہ رب العزت نے نبی کریم کو اپنی طرف بلایا، یہ معراج ہے۔ یہ اسراء اور معراج میں جو لفظی اور اصطلاحی فرق ہے یہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب جو انکار حدیث کرنے والے ہیں وہ اس آیت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں رکھا کہ پہلی وحی کا بھی انکار کر دیا، غامدی صاحب نے تو غار حرا کا بھی انکار کر دیا، ورقہ بن نوفل کا بھی انکار کر دیا، امی خدیجہ کے سارے واقعات کا انکار کر دیا۔ کس بنیاد کے اوپر؟ عقل کی بنیاد کے اوپر، رائے کی بنیاد کے اوپر۔ اب بندہ انہی سے پوچھ لے کہ اس آیت کا جو انکار کرتے اور کہتے پتہ کیا منکرین حدیث کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سے جو مراد ہے کہ راتوں رات خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے جو مسجد اقصی گئے، وہ مسجد اقصی سے کیا مراد منکر حدیث لیتا ہے؟ مسجد النبوی۔ بندہ ان سے عقلی سوال ہی پوچھ لے کہ اگر مسجد النبوی ہی مراد لیتے ہو تو اس آیت کے اندر مسجد حرام سے جو مسجد النبوی کا سفر راتوں رات اللہ کہہ رہا ہے، اس دور میں تو یہ بھی سفر 3 دن کا تھا، یہ کیسے رات میں ہو گیا؟ اور پھر جو ہجرت ہے وہ رات کے کسی پہر میں نہیں ہوئی، دن دہاڑے چلچلاتی دھوپ میں ہوئی ہے۔ اور پھر جس وقت ہجرت ہوئی ہے اجماع امت ہے، تاریخ دان بھی متفق ہے کہ مسجد النبوی موجود ہی نہیں تھی۔ مسجد النبوی کب بنی؟ نبی کریم کی ہجرت کے بعد۔ تو عقل اور منطق کے بھی خلاف ہے انکار حدیث۔ یعنی یہ کہتے ہیں راتوں رات مسجد حرام سے کہاں گئے تھے؟ مسجد النبوی،
مسجد النبوی تو بنی نہیں تھی. خیر اس کے بے شمار دلائل ہیں. آج آپ نے جس بات کو ہم نے گزشتہ خطبے سے شروع کیا تھا اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ اس واقعے کی طرف آئیں گے. پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کتاب اللہ سے مراد، آپ نے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے. کتاب اللہ سے مراد کبھی قرآن بھی ہوتا ہے اور کبھی کتاب اللہ سے مراد پورا دین ہوتا ہے. اور دین پورا کیا ہے؟ وحی کی دونوں قسمیں. میرے بھائیو یہ آپ کو منکر حدیث نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے، ذاتی اجتہاد، ذاتی فیصلے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے نہیں ہے، ذاتی فیصلے نہیں ہیں. رسول اللہ کی زندگی کے اوپر اللہ رب العزت کا ایسا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے کہ اگر ان کی بات ہی مان لی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر اپروو کیا وہ وہی بن گئے، اور جو اپروو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیتیں نازل کر دی. وہی کو نازل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا. یہ کہتے ہیں جی محمد بن عبداللہ الگ زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ الگ زندگی ہے. میرے بھائیو کتاب اللہ دین کے مجموعے کا نام ہے جس کے اندر قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے. اس کی دو مثالیں گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھ دی تھی، ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے. آگے چلیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ، ان کی ایک سہیلی ہیں بریرہ. سنا ہوگا آپ نے نام. سہیلیوں کو سہیلیوں سے پیار ہوتا ہے. امی عائشہ کیا چاہتی ہیں؟ بریرہ آزاد ہو جائے. وہ کہتی ہیں جاؤ مکاتبت کر لو، لکھت پڑھت کر لو، تمہیں جو آزاد کرنے کا تمہارے سے جو معاوضہ مانگتے ہیں میں عائشہ ادا کر دیتی ہوں. یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے. مختصر یہ بریرہ گئیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیجئے لیکن ولا کی نسبت، جس کو اردو میں اولا بھی کہتے ہیں، وہ ہماری طرف رہے گی، وہ ہماری طرف رہے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک لمبی چوڑی فقہی بحث ہے. جو بات آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے جو اس حدیث میں ہے. ویسے تو اس کے دیگر معنی اور مفہوم بھی ہیں. اس حدیث میں جو اس کا معنی لیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں پیسے دو لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی. یہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر سببی یا نسبی، آپ کو پتہ وراثت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اگر بریرہ کا کوئی وارث لیگل، آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں موجود نہ ہوا اور بریرہ فوت ہو گئی، ان کی ساری جائیداد دوبارہ جنہوں نے آزاد کیا ہے ان کی طرف لوٹ جائے گی. اس کو انہوں نے شرط بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ آیا. اب یہاں پہ حقیقی طور پہ ولا کی نسبت ان کی طرف نہیں تھی ہونی چاہیے، کیونکہ آزاد کون کروا رہا ہے؟ حضرت عائشہ. جو آزاد کروا رہا ہے، جو پیسے خرچ کر رہا ہے غلام کے لیے یا لونڈی کے لیے آزاد کروانے کے لیے، اگر بالفرض وہ بندہ یا عورت مر جائے تو اس کا وارث تو وہ ہوگا جس نے آزاد کروایا. ایک عام عقلی منطقی بات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے امی عائشہ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ امی عائشہ نے سارا واقعہ رسول اللہ کو بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں آ گئے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کیا کہا؟ ما بال اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ. میرے بھائیو ایک حدیث عقیدہ بدلنے کے لیے کافی ہے. رسول اللہ نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسی شرطیں لگا رہے ہیں، ایسی شرطیں لگا رہے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں. کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل. رسول اللہ نے کہا ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے. اب یہاں پہ رکنا ہے، غور کرنا ہے. کتاب اللہ سے مراد منکر حدیث جو صرف قرآن لیتا ہے ہر جگہ پہ ہی وہ اس بات کا جواب دے. رسول اللہ اب قرآن کو اگر یہ قرآن بیان کرنے لگے ہیں اور کتاب اللہ کی شرط بیان کرنے لگے ہیں تو یہ آیت قرآن سے نکال کر دکھائیں. رسول اللہ نے کہا ان الولاء لمن آتکا، قرآن میں بقول تمہارے اور کتاب اللہ میں بقول ہمارے. رسول اللہ نے کیا کہا؟ کتاب اللہ میں شرط یہ ہے ان الولاء لمن آتکا،
वला की निस्बत उसकी तरफ होगी जो आज़ाद करवाएगा। उठाइए पूरा कुरान, ये कुरान पाक की किस आयत में मौजूद है? इन्नल वला लिमन आतका, दिखा दीजिए। अगर किताबुल्लाह को कुरान और हदीस का मजमुआ मान लोगे, आपको ये शर्त किताबुल्लाह से मिल जाएगी, वरना खाली कुरान से ये शर्त आपको नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, ये भी अजीब मुगालता है। ये सहाबा का मनहज भी नहीं था, ताबईन का मनहज भी नहीं था, तबा ताबीन का भी नहीं था, मुहद्दिसीन का भी नहीं था। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात समझे, गौर करें। अबू जुहैफा हजरत अली के पास आए और आके कहने लगे, हल इंदकुम शैउम मिनल वही मा लैसा फिल कुरान। सुभान अल्लाह। हल इंदकुम शैउम मिनल वही मा लैसा फिल कुरान। ए अली, क्या आपके पास वही का कोई ऐसा नुस्खा मौजूद है जो कुरान पाक में ना हो? पूछने वाले का अकीदा भी ये है कि कुरान के अलावा भी कोई शय वही है, और जिससे पूछा जा रहा है उसने भी अबू जैफा को ये नहीं कहा, अबू जैफा तेरा दिमाग खराब है, क्या कुरान के अलावा भी कोई शय वही हो सकती है? दोनों का अकीदा एक है। हजरत अली कहते हैं, मा इंदना शैउम मिनल वही मा लैसा फिल कुरान इल्ला हादिही सहीफा। मेरे पास वही के दो नुस्खे हैं, एक कुरान है और एक ये सहीफा है। उठाइए हदीस की किताबें, इस सहीफे में क्या है? वही कुछ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे, हजरत अली नोट करते रहे। क्या मतलब? वही की दो किस्में हैं, एक रसूलुल्लाह का फरमान और एक कलामुल्लाह। अगर कोई बंदा ये समझता है कि वही सिर्फ कुरान है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, वो किसी भी मसले को सही तौर पे नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। बताइए, कुरान पाक खाली अगर वही है और प्रैक्टिकल नहीं है, कुरान पाक हकीकत में थ्योरी है, प्रैक्टिकल रसूलुल्लाह की जात है। क्यों? लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़िला इलैहिम। अल्लाह कह रहा है, मैं कह रहा हूं, मौलवी कह रहा है, अल्लाह कह रहा है ये कुरान आपके ऊपर नाजिल किया ताकि आप लोगों को खोल खोल कर बयान करें, ये जो थ्योरी नाजिल हुई है इसका प्रैक्टिकल क्या है। अल्लाह कह रहा है, मौलवी नहीं कह रहा। उठाइए कुरान, 5 नमाजें तेरे और मेरे पे फर्ज की गई हैं, दिखा दीजिए कुरान से। ये जो नमाजों की रखते हैं बगैर वही के, बगैर रसूलुल्लाह की हदीस के, दिखा दीजिए कहाँ पे हैं। ये सजदा किसको कहते हैं, ये रकू किसको कहते हैं, ये बात मैं आपके सामने आगे रखूंगा। लेकिन एक जुज़वी बात है, हजरत मरियम को जब अल्लाह ताला सजदे और रकू का हुक्म दे रहा है तो क्या कह रहा है? वस्जुदी वरकाई, वस्जुदी वरकाई। खाली कुरान से नमाज समझने का दावा करने वाले, ठीक है, ये एक अमूमी कुलिया है कि अल्लाह जहाँ से इब्तिदा करे वहाँ से इब्तिदा होती है। तो अब बताइए, अल्लाह तो मरियम को कह रहा है वस्जुदी वरकाई, इब्तिदा कहाँ से कर रहा है? सजदे से। सजदा रकू से पहले होना चाहिए मुनकरे हदीस के नज़दीक, क्योंकि सजदे का हुक्म पहले आ रहा है। पता ही नहीं लग सकता हदीस के बगैर, एवी खामहा लोगों को मुगालता लगा कि हजरत उमर ने कह दिया था हस्बुना किताबुल्लाह, मेरे लिए कुरान काफ़ी है। हजरत उमर ने हस्बुना किताबुल्लाह खाली कुरान के लिए नहीं था कहा, बल्कि दीन के लिए कहा था, हमारे लिए कुरान और सुन्नत काफ़ी है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसी बुखारी शरीफ के अंदर जहाँ पे हस्बुना किताबुल्लाह मुनकरे हदीस पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाता है कि हजरत उमर ने कह दिया था हस्बुना किताबुल्लाह, इससे मुराद सिर्फ कुरान है। अगर मुनकरे हदीस गामदी साहब इससे मुराद सिर्फ कुरान है तो आगे भी तो चलिए, इसी बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है कि हजरत उमर ने कहा था अर्रज्मु फी किताबिल्लाहि हक, अर्रज्मु फी किताबिल्लाहि हक। बताइए, अगर किताबुल्लाह से मुराद हजरत उमर सिर्फ कुरान लेते थे तो कुरान पाक से ये आयत निकाल के दिखा दीजिए कि अगर शादीशुदा बंदा ज़ना करे तो उसको संसार कर दिया जाएगा। कहाँ है? एक जगह अपनी मर्जी से मफहूम ले लिया, दूसरी जगह जब बात आई तो बात बदल दीजिए। ये अजीब।
मुनकरीन हदीस का तर्ज अमल अच्छा, दावे फिर दावे पे दावा, दावे पे दावा। सारे अवामिर कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं जी, सारे अवामिर। इस बात के ऊपर आपने गौर करना। सारे अहकामात कुरान पाक के अंदर हैं। सारे नवाही, नवाही किसको कहते हैं? जो मना किए गए हों। अवामिर किनको कहते हैं? जिनका हुक्म दिया हो। सारे हुक्म कुरान में मौजूद हैं, सारे नवाही कुरान में मौजूद हैं। मैं आपके सामने चंद सवाल रखता हूं जो आपने याद करने हैं, ताकि इनकार हदीस का जो असर हाज़िर में बहुत बड़ा फितना है, ये बहुत बड़ा फितना मेरे भाइयों, क्योंकि दीन का हुलिया बिगाड़ दिया। दीन समझ ही नहीं आ सकता रसूलुल्लाह की हदीस के बगैर, दीन का तसव्वुर ही नहीं रसूलुल्लाह की हदीस के बगैर, और अमल की कबूलियत ही नहीं हदीस के बगैर। अमल साले वही है जिसके ऊपर मोहरे नबूवत हो, उसके अलावा कोई अमल साले नहीं। तू नमाज वो वैसे पढ़ेगा जैसे रसूलुल्लाह ने कहा, वरना सलात का मतलब दुआ भी है, सलात का मतलब दुरूद भेजना भी है। सलात की जो कफियत, जो 5 वक़्त फ़र्ज़ है, अगर तू रसूलुल्लाह के मुताबिक उस तरह रखते नहीं पढ़ रहा, रुकू और सजदे नहीं कर रहा, तेरी नमाज कबूल ही नहीं। सुन्नत के बगैर इस्लाम का तसव्वुर ही नहीं, सुन्नत के बगैर इस्लाम समझ नहीं आ सकता, सुन्नत के बगैर अमल कबूल नहीं हो सकता। ये तीनों बातें ज़हन नशीन रखें। मैं आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें रखना चाहता हूँ, आपने उसके ऊपर गौर करना है। ये जो मुनकरीन हदीस है, ये कहते हैं सारे अवामिर कहाँ पे हैं? कुरान पाक में। आप मुनकरीन हदीस से पूछिए सजदा किस कैफियत का नाम है, सजदा किस कैफियत का नाम है, वो आपके सामने एक हदीस पेश करेंगे। चाहिए तो ये था कि कुरान पेश करते, वो आपके सामने एक हदीस पेश करेंगे, और वही हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सजदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कैफियत का नाम है, अल्फाज के ऊपर गौर करना है, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअती अज़ुमिन। रसूलुल्लाह ने कहा सजदा इस कैफियत का नाम है कि मुझे हुक्म दिया गया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, यहाँ पे ही रुक जाइए, यहाँ पे रुक जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देने वाली ज़ात कौन हो सकती है? बताइए। क्या मखलूकात में से, क्या सहाबा में से किसी ने रसूलुल्लाह को हुक्म दिया है? किसने हुक्म दिया है? अल्लाह ने। बात क्लियर होगी, किसने हुक्म दिया है? अल्लाह ने। उमिरतु अन अस्जुदा, आगे रसूलुल्लाह सजदे की कैफियत बयान कर रहे हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है अल्लाह की तरफ से कि सजदा इस कैफियत का नाम है कि 7 हड्डियां अल्लाह के सामने ज़मीं बोस हुई हों। 7 हड्डियां, 2 पाँव की, 2 घुटनों की, 2 हाथों की, एक ये पूरी हड्डी अल्लाह के सामने ज़मीं बोस हुई हों। मुनकर हदीस भी यही कहता है कि सजदा इस कैफियत का नाम है। अब उनसे सवाल आपने करना है। उमिरतु, रसूलुल्लाह कह रहे हैं मुझे हुक्म दिया गया, अन अस्जुदा अला सबअती अज़ुमिन। अगर सारे हुक्म कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं, उठाइए कुरान, ये किस सूरत की आयत है? दिखा दीजिए, ये किस सूरत की आयत है? ये हदीस है, ये रसूलुल्लाह का फरमान है, और रसूलुल्लाह का फरमान भी वही है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से कलाम करते ही नहीं, जब भी बोलते हैं वो अल्लाह की वही होती है। और बिलफर्ज जो तूने फलसफा बनाया हुआ है, रसूलुल्लाह की बाद वाक़यात बयान करते हैं ऐसा हुआ, तो अल्लाह ताला ने उसकी इस्लाह कर दी। अगली बात सुनिए, यह तो था अवामिर के बारे में, अब नवाही का भी सुन लीजिए जिनसे मना किया गया। मुनकिर हदीस ये फलसफा पेश करता है कि सारे नवाही, सारी मुमानियतें कहाँ पे हैं? कुरान में। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नुहीतु, क्या कहते हैं? नुहीतु। आप ये लफ्ज़ तो याद कर सकते हैं ना, उमिरतु का और नुहीतु का। नुहीतु अन अक़रअल कुरआना राकिअन औ साजिदा। बताइए, रसूलुल्लाह कह रहे हैं मैं मना किया गया हूँ। कौन मना कर सकता है रसूलुल्लाह को? मखलूकात में कोई मना कर सकता? किसी की जुर्रत है कि रसूलुल्लाह को मना करे? नुहीतु
رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا گیا ہوں کہ رکوع اور سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت کروں. میں منکر حدیث سے یہ سوال کرتا ہوں غامدی صاحب یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت ممنوع ہے؟ نہیں بتا سکتے. حدیث کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. آگے چلیے اس کے دلائل 20 ہیں لیکن میں آپ کو وہ بتلا رہا ہوں جو آپ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے. آپ کا اور ہمارا منہج سیدھا ہو جائے, درست ہو جائے. یہ جو دور حاضر میں سیکولرزم, لبرلزم, یہ سارے کے سارے ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جو دین کی بنیادوں کے اوپر حملہ کریں, دین کی جڑ ہی کاٹ دی. لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. آپ قرآن پاک کی اس آیت کو جانتے ہیں, مفہوم بھی آپ کو پتہ ہے. عبداللہ ابن ابی کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کر دی کہ آج کے بعد ان کا جنازہ نہیں پڑھانا, ان میں سے کوئی مر جائے اس کی قبر پہ نہیں جانا. یہ آیت تو قرآن پاک میں موجود ہے غامدی صاحب, یہ نہیں کی آیت موجود ہے صرف منافقین کے بارے میں اسپیسیفک. آپ بتائیے اگر سارے اوامر قرآن پاک میں ہیں تو جنازے کا حکم قرآن پاک میں کہاں ہے؟ عام مومنوں کا جنازہ پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں کہاں ہے؟ دکھا دیجئے. نہیں دکھا سکتے. زکوٰۃ کتنی دینی ہے یہ حکم کہاں پہ ہے قرآن پاک میں؟ بھینس کی کتنی ہے, گائے کی کتنی ہے, پیسوں کی کتنی ہے, یہ قرآن پاک میں کہاں ہے؟ قرآن پاک میں عمرہ اور حج کا ذکر تو موجود ہے. حج کس چیز کو کہتے ہیں, عمرہ کس چیز کو کہتے ہیں, عمرے کی کیا عادات ہیں, عمرے میں کیا کرنا ہے, حج میں کیا کیا کرنا ہے, یہ احکامات بتائیے قرآن پاک میں کہاں ہیں؟ جب تک آپ لتبین للناس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے گیا کہ اس قرآن پاک کی تشریح کر کے امت کو بتا دے, رہتی دنیا تک ان کا اسوہ, ان کی زندگی امت کے لیے نمونہ بن جائے. اللہ سیف کر کے مجھے اور تجھے دے کر گیا ہے, اور اللہ نے اگر سیف نہ کیا ہوتا تو میرے اور تجھ سے مطالبہ ہی نہیں کر سکتا. رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے. رسول اللہ کی صبح کے مطابق چلو, شام کے مطابق چلو, نماز ویسے پڑھو, عمرہ ویسے کرو, حج ویسے کرو. اور منکر حدیث کہتا ہے ان میں سے کوئی عمل محفوظ ہی نہیں. معاذ اللہ, یہ دین کا بیڑا غرق کرنے والی بات ہے میرے بھائیوں, یہ دین کا جنازہ نکالنے والی بات ہے. اپنی رائے سے, غامدی صاحب کی رائے سے قرآن اور قرآن کو سمجھنا ہے, کسی امتی کی رائے سے قرآن کو سمجھنا ہے. اور میرے بھائیوں, نبیوں کے بعد امت کے اندر سب سے بڑا فقیہ اگر کوئی تھا تو ابو بکر تھا. اگر انہوں نے بھی قرآن پاک کو براہ راست حدیث کے بغیر سمجھنے کی کوشش کی, غلطی لگ گئی. یعنی اگر حضرت ابو بکر من یعمل سوءا یجزا به, جب یہ آیت اتری رونا شروع ہو گئے, جو کوئی برا عمل کرے گا اس کو بدلہ ملے گا. اے اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم میں سے ہر ایک سے غلطی تو ہوتی ہے, ہر عمل کا بدلہ ہے. رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گیا, ابو بکر تو نے کیا سمجھا؟ الست تمرض الست تحزن, تو مومن ہے, تجھے غم نہیں آتا ہے تو تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیا تو مریض نہیں بنتا ہوں تو تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیا تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر اگر حضرت ابو بکر بھی قرآن پاک کو براہ راست یہ کہتا ہے, اب کیا بندہ کہ عربی کے ساتھ, لغت کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے. اگر یہ سمجھا جا سکتا ہوتا تو صحابہ وہ پہلے تھے جن کو سب سے آسانی سے یہ بات سمجھ آ جاتی. اور حضرت عمر کا مشہور واقعہ دہرائی کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا اور آگے حضرت عمر کو کہنے لگا کہ اے عمر, یہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے ہے, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تمہارے پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کرو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, قرآن پاک میں یہ شرط ہے قصر کی اگر تمہیں کافروں کے فتنے کا یعنی کافروں کے حملے کا خطرہ ہو. اٹھائیے پورا قرآن پاک. آج جو سفر میں اور تم قصر کرتے ہیں
اٹھائیے قرآن پاک کی کون سی آیت ہے، وہ کہیں گے یہ آیت ہے، اس آیت میں تو یہ لکھا ہے۔ اگر صرف لغت سے دین سمجھ آتا ہوتا تو یہ بندہ آ کے حضرت عمر سے بحث کر رہا ہوتا، حضرت عمر کو آ کے کہہ رہا ہے اب تو ہماری ریاست سٹیبل ہو گئی ہے، اب تو ہماری ریاست پھیل گئی ہے، اب ہمیں کفار کے حملے کا خطرہ نہیں ہے، اب نماز قصر کے اوپر آپ پابندی لگا دیں، آپ حاکم ہیں۔ حضرت عمر نے جواب میں کیا کہا؟ عجبت مما عجبتا، عجبت مما عجبتا۔ یہ کفیت تو رسول اللہ کے دور میں ہی پیدا ہو گئی تھی، ریاست کافی پھیل چکی تھی، جس بات پہ تو نے تعجب کا اظہار کیا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا۔ بتائیے نبیوں کے بعد کائنات کا سب سے بڑا فقیہ ابو بکر براہ راست رضی اللہ، قرآن سمجھنے کی کوشش کرے اپنی رائے سے، غلطی کا امکان، اس کے بعد کائنات کے اندر ابو بکر کے بعد سب سے بڑا فقیہ اور عالم عمر اپنی رائے سے قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ عجبت مما عجبتا، میں نے بھی ایسے ہی سمجھا تھا قرآن کو جیسے تو نے سمجھا، اور میں رسول اللہ کے پاس قرآن کو لے کے چلا گیا۔ میں نے رسول اللہ کو کہا کہ اب تو کافروں کے حملے کا اس طرح خطرہ نہیں رہا، اب نماز قصر ختم کر دی جیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، کہا یہ اللہ کا صدقہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے کو قبول کر چکا ہوں، میں قصر کرتا ہوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ رب العزت لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، رسول اللہ نے تشریح کرنی آیات کی۔ عدی بن حاتم، پتہ آپ کو جناب عدی بن حاتم، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہ قرآن پاک کی آیت اتری تو عدی بن حاتم نے، آپ گامدی صاحب ذرا غور کریں، اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، اگر لغت کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھنا ہوتا اور حق ہوتا تو صحابہ کا ہوتا، جو عربی دان بھی تھے، جو رسول اللہ کے شاگرد بھی تھے، جو سب سے بڑے فقیہ اور محدث بھی تھے۔ عدی بن حاتم قرآن پاک کی اس آیت کے اترنے کے بعد کیا عمل کرے اپنے سرانے؟ ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا، حیط الابیض سے سفید دھاگا اور حیط الاسود سے کالا دھاگا سرانے کے اوپر رکھ کے بیٹھے ہوئے، ساری رات غور کرتے رہے کہ جب سفید دھاگے کی سفیدی نظر آئے گی اور کالے دھاگے کی کالک نظر آئے گی تب تک میں کھاتا پیتا رہوں گا۔ کیا ہوا؟ کافی سورج نکل آیا، تب دونوں میں فرق واضح ہوا، رسول اللہ کے پاس چلے آئے، رسول اللہ کو آگے کہا یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، یہ قرآن کی آیت اتری تھی، میں نے اس کے مطابق عمل کیا، یہ تو بڑا لمبا چوڑا وقت ہے۔ رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے، کہا دی تو نے قرآن کو کیا سمجھا؟ خیط الابیض سے مراد دن کا اجالا تھا اور خیط الابیض سے مراد رات کی تاریکی تھی، جب آپس میں مل جائیں، یہ قرآن کا مفہوم تھا، یہ قرآن پاک کا ترجمہ۔ صحابہ براہ راست، اور یہ تو چلو انفرادی صحابہ کی بات کی، انفرادی کی بات کر رہا ہوں نا، سارے صحابہ ایک دن آگے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ قرآن پاک کی آپ نے بھی آیت سنی ہوئی ہے، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے، اے اللہ کے رسول یہ قرآن پاک میں کیا آیت نازل ہو گئی ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہے، لم یلبسوا، کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرے؟ چلو غیروں کی جانوں پہ ظلم تو نہ کرنے والا ہوگا، اپنی جان پہ ظلم تو ہر کوئی کر لیتا ہے، کبھی گناہ کر لیا، کبھی حد سے زیادہ مشقت کر لی۔ رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے، وہ تو انفرادی صحابہ کا قول تھا، یہاں پہ صحابہ کی پوری جماعت آ رہی ہے۔ گامدی صاحب اگر رائے کو ماننا ہوتا، اللہ کی قسم ابو بکر کی رائے آپ کی رائے سے افضل ہوتی، عمر کی رائے آپ کی رائے سے افضل ہوتی، عدی بن حاتم کی رائے آپ کی رائے سے افضل ہوتی۔ یہ سارے صحابہ ایک ہی رائے لے کے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور میرے صحابہ تم نے قرآن پاک کو کیا سمجھا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہاں پہ یہ جو ایمان کے ساتھ ظلم کرنے کی بات آئی ہے نا، اس سے مراد شرک ہے۔ یہ رسول اللہ کا حق ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ حق رسول اللہ کا ہے کہ وہ قرآن پاک کو بیان کریں۔ غامدی کہتا ہے نہیں میری تفسیر پڑھ لو پورا دین سمجھ آ جائے گا۔ اسی طرح پرویزی گزرا، اسی طرح چکڑالوی گزرا، ہماری تفسیریں پڑھو پھر جو قرآن سمجھ آئے گا۔ رسول اللہ کی تفسیر نہ پڑھی جائے، ان لوگوں کی امتیوں کی تفسیریں پڑھی جائے۔ میرے بھائیوں، رائے، اور یہ تو صحابہ تھے نا، رائے
इतना बड़ा फितना है, अल्लाह की कसम। राय अगर वही के ताबे ना हो, राय वही के ताबे ना हो तो इबलीसियत और शैतानियत वजूद में आती है। क्यों? कुरान पाक में देखा, आना खैरुम मिन्हु, आना। शैतान इबलीस वो पहला था जिसने वही के सामने, वही अल्लाह का हुक्म, वही के सामने क्या कहा? आना, मेरी राय, मेरी अकल, मेरी फहमो फरासत। जब आना आ जाए, जब राय आ जाए, राय वही के ताबे रहेगी तो हदायत पे रहेगी। लेकिन जब अपनी अकल को इंसान कहेगा कि बस मैं ही कुल अकल, यही वाकया, ये तो सहाबा का था। एक वाकया बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले जुम्मे वाकया इसरा और मिराज को शुरू किया जाए। लेकिन मेरे भाइयों, ये इस्लाम के बुनियादी अकीदे हैं। इस वाकये को समझने से पहले आपने अपना मनहज भी तो दुरुस्त करना है। आप जब तक ये अकीदा नहीं रखेंगे कि दीन कुरान और हदीस का नाम है, आप दीन के ऊपर किसी अमल के ऊपर पूरे नहीं उतर सकते। हजरत इमाम मालिक के पास एक बंदा आया और आके कहने लगा, मस्जिद नबवी की बड़ी फजीलत है। जी जी फजीलत है। मस्जिद नबवी की फ़ज़ाइल आपको पता है। मस्जिद नबवी में एक नमाज 1000 नमाज के बराबर है। वहाँ पे एक ऐसा टुकड़ा है जो रसूलुल्लाह के घर और मिंबर के दरमियान है, आसमान से नाजिल हुआ है, वो जन्नत का टुकड़ा है। वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है एक अहाते के अंदर। और मदीना वो है जहाँ पे ताउन नहीं आ सकता, जहाँ पे दज्जाल नहीं आ सकता। वो बंदा इमाम मालिक के पास आके कहता है, मैं ज़िल खलीफा के मुकाम से हराम नहीं बांधूंगा। क्यों? मेरी राय में ज़िल खलीफा की कोई फजीलत नहीं है। मेरी राय में ज़िल खलीफा की कोई फजीलत नहीं है। और असल फ़ज़ाइल तो मस्जिद नबवी के हैं, मदीना के हैं। मैं हराम की नियत करूंगा मस्जिद नबवी से करूंगा। इमाम मालिक ने कहा, फितने में मुब्तला हो गया तू, फितने से बाद आ जा। कहा, मैं कैसे फितने में मुब्तला हुआ? दलाइल दे रहा यही कि मदीने की फजीलत, मस्जिद नबवी की फजीलत। कहा, ये जो तू अपनी राय लड़ा रहा है, क्या रसूलुल्लाह को मस्जिद नबवी की ये फजीलत नहीं थी पता? क्या मदीना की ये फजीलत नहीं थी पता? क्या ये नहीं था पता ताउन नहीं आता? ये रसूलुल्लाह ने तुझे और मुझे बताया। क्या तेरे लिए ये काफ़ी नहीं है कि रसूलुल्लाह ने ज़िल खलीफा के मुकाम से एहराम की नियत की? यही फजीलत अकेली काफ़ी है और तेरे अमल को रद्द करने के लिए भी अकेली काफ़ी है। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। डर जाएं वो लोग जो रसूलुल्लाह की मुखालफत करते हैं कि वो फितने का शिकार ना हो जाएं। इमाम मालिक यही बात उसको कह रहे हैं कि डर जा। यानी साहबा का भी यही अकीदा, ताबईन का भी यही अकीदा। हसन बसरी की बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हसन बसरी एक जगह पढ़ाने चले गए, दरस दिया, सवालात हुए। उनसे एक सवाल ये भी हुआ कि इमाम और मुक्तदी अगर सिर्फ दो हों तो इमाम को कहाँ खड़े होना चाहिए? उन तक नहीं पहुँची हदीस, ज़रूरी नहीं था। कई हदीस सहाबा तक भी नहीं पहुँची है। तो आज इल्म का दौर है, आप और मैं फ़ायदा नहीं उठाते। पूरी पूरी हदीस की किताबें छप चुकी हैं, सहीहुल असनाद भी, हम फ़ायदा नहीं उठाते। हसन बसरी ने अपना राय पेश की। कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम दाएं हाथ से पसंद करते थे और मेरा ज़हन ये कहता है इमाम दाएं हाथ पे खड़ा हो जाए अगर सिर्फ दो। अंदर से एक औरत ने दरवाज़ा खटकाया, दरस दे रहे हैं। कहा, मैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की शागिर्दन हूँ। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मुझसे एक वाक़या बयान किया हदीस का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक बच्चे के साथ नमाज पढ़ी। आपने ये हदीस सुनी है, मशहूर है। और उस बच्चे को अपने दाएं खड़ा किया। हसन बसरी अड़ गए, मैंने राय दी थी इमाम दाएं हो, अड़ गए। कहा, इल्म सिखाने आया था और एक औरत से सीख के जा रहा हूँ, मेरी राय को मुस्तरद कर दिया जाए और इस औरत की बात को नाफिज कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।
یا اللہ غلام، یا اللہ یا اللہ رزق۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہمارے ملک میں اباحیت پسندی، دین سے نفرت اور دین سے دوری اور دین کے ہر عمل کو مولوی کے سر پہ تھوپنے کی ایک عادت ایک عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے۔ وہ ہمارے بھائی، ہمارے دوست انصار عباسی ہر وقت فحاشی اور عریانیت کے خلاف آواز بلند کرتے رہتے ہیں، اور ہم بھی گاہے بگاہے فحاشی اور عریانیت کے خلاف آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عقل اور منطق کا بھی وہ کون سا فلسفہ ہے جو مجھے اور آپ کو بے حیائی اور عریانیت کی اس حد پہ لاگے کھڑا کر دیتا ہے کہ 2 روپے کی چوئنگم بیچنی ہو، 2 روپے کا بلیڈ بیچنا ہو، 10-5 روپے کا بسکٹ بیچنا ہو، عورت پوری کی پوری نیم برہنہ برے کپڑے ڈانس کر کے پتہ نہیں کس کس طرح کے اشتہارات بنا کر 2 روپے کی چوئنگم یا 10 روپے کا بسکٹ بھی بیچنا ہو تو ناچ گانے کے بغیر نہیں بیچا جا سکتا۔ اور پھر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہجان ہیزی معاشرے میں منتقل ہو رہی ہے اور اللہ کی قسم ہو رہی ہے جس کی میں آپ کے سامنے دلیلیں بھی رکھوں گا، تو یہ انٹلیکچوئلز جو حقیقت میں انٹلیکچوئل ہیں یہ کہتے ہیں کوئی ہجان برپا نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کے جذبات اس قسم کی عورتوں کو دیکھ کے مشتعل ہوتے ہیں وہ اپنا نفسیاتی علاج کروائیں۔ ان بدبختوں کی وجہ سے 4 سدہ کے اندر زینب کا واقعہ پھر دہرایا گیا۔ 2.5 سال کی بچی ہے، درندے نے جسم کو بمبوڑا بھی، جسم کو کاٹا بھی، آخر میں ظلم و بربریت کر کے کینچیوں کے ساتھ کاٹ کاٹ کے اس بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک ہمارے ملک کے اندر فحاشی اور عریانیت روکنے کا کوئی پیرنٹل کنٹرول سسٹم، کوئی بلاکنگ، کوئی سینسرشپ موجود نہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر پابندی کا مطالبہ کرو، یہی انٹلیکچوئل سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ جی اب کیا بندہ، میں تو ان عورتوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن انصار عباسی کے ساتھ کھڑا ہوں، ٹویٹیں کر رہی ہیں، ایون پروسٹیچیوشن کو بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ یہ کیسی عورتیں ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کہہ رہی ہے پروسٹیچیوشن کا جو پیشہ ہے یہ بھی سروسز ہے، اسینشل سروسز میں سے ہے، اس کو بھی کنڈیم اور اس کی بھی مذمت نہیں ہونی چاہیے۔ جس ملک کے اندر اس طرح کا مافیا ہو اور اس کے بدلے میں ہجان ہیزی ہو گئی، 4 سدہ میں واقعہ آپ کے سامنے ہو گیا نا، اور اس طرح کے متعدد ہوتے رہتے ہیں۔ اب پھر جب واقعہ ہو گیا، اب میں آپ دیندار مذہب پسند کیا کہیں گے؟ اس کو سزائے موت دو، اس کو چوک پہ لٹکاؤ، اس کو چراہے کے اوپر پھانسی دو۔ یہی بدبخت عورتیں، یہی لبرل مافیا، یہی محبتی آنٹیاں کہیں گی نہیں جی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے فحاشی اور عریانیت کو روکنے کے راستے میں رکاوٹ، اور جب نہیں رکی اس کے نتیجے میں ہجان ہیزی ہو گئی، ریپ ہو گئے، ریپ کے بارے میں ہم کہیں گے کہ سزائے موت دو، پھر آپ کے سامنے رکاوٹ یہی آنٹیاں۔ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جرائم عمرانی معاہدات کے اندر بھی، عمرانی معاہدات جو پولیٹیکل سائنس پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، یا عمرانیات کا علم معاشرے کو جاننے والے موجود ہیں، کن 2 بنیادوں کے اوپر جرم نہیں ہوتے؟ ایک جرائم کا خوف ہو کہ سزا ملے گی، سزاؤں کا خوف، جرمانوں کا خوف جرائم کو روکتا ہے۔ نمبر 1 بات، ہر عمرانی معاہدہ، نہ بھی کسی نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو، عام عقلی اور منطقی بات ہے، صرف 2 طریقے ہیں جرائم سے رکنے کے۔ ایک، ہر جرم کی سزا رکھی جائے اور سنگین سزا رکھی جائے، اور دوسری
تربیت ایسی ہو, اللہ کا خوف ایسا ہو, کسی ایسی قوت کا ڈر ہو دل کے اندر کہ انسان اس کے خوف کی وجہ سے کوئی غلط عمل کرے نا. تربیت کرنے کی کوشش آپ کرو, فحاشی روکو, گندی سائٹس بلاک کرو, یہ تمام کے تمام اشتہارات بند کرو. یہ تربیت بھی یہ نہیں کرنے دیں گے. اور جب جرم لاگو کرنے کی, سزائیں لاگو کرنے کی جرم کے بعد باری آئے گی کہ اس طرح جرم رک سکتے ہیں, جرم کس طرح رک سکتے ہیں, دو چیزوں کی وجہ, یہ بات سمجھ کے جائیں. نمبر 1 تربیت, وہ بھی یہ کرنے نہیں دیتے. نمبر 2 سزائیں, وہ بھی یہ دینے نہیں دیتے. یہ معاشرے کے ساتھ کیا کرنا چاہتے بتائیے؟ اور پھر یہ باتیں کرتے ہیں. افسوس, بے شمار سوہن ہائے گفتنی, خوف فساد حلق سے نہ گفتہ رہ گئیں. جائیے قصور کا واقعہ اٹھا لیجئے. 10 سالہ بچی کے ساتھ ایک بندے نے زیادتی کی کوشش کی, اٹمپٹ کی. کل جج نے اس کی ضمانت لینے کی کوشش کی اور اس کو ضمانت دے دی. اس کا چچا کون ہے؟ ٹیچر ہے, یاسین ڈوگر ٹیچر ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ میری بھتیجی کے ساتھ اس بندے نے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, زیادتی کی کوشش کر رہا تھا, بچی نے شور بچایا, آج جج اس کی ضمانت لے رہا ہے. اس نے پستول نکالا, اس مجرم کو وہیں پہ جاں بحق کر دیا. میرے بھائیوں یہاں پہ رکیے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قانون ہاتھ میں لینے کے ہم حامی نہیں ہیں, لیکن جائیے سوشل میڈیا کی دنیا کے اوپر یہ خبر آئی, نیچے ہزاروں کمنٹس موجود ہیں, لاکھوں, بلکہ اگر شیئر ملا کے دیکھیں ایک کمنٹ دکھا دیں جس نے نہ کہا ہو. ہر بندہ کہہ رہا ہے اس نے بڑا اچھا کیا ہے, اس نے بڑا اچھا کیا ہے. کئی کمنٹس ایسے آئے سینئر لوگوں کے, جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا, کمنٹس سینئر تجزیہ کاروں کے. انہوں نے, کئیوں نے یہ لکھ دیا ایک گولی جج کو بھی مارنی چاہیے تھی. بتائیے یہ لا قانونیت, یہ قانون کا جنازہ ہے, یہ اس کی لاش نہیں ہے, یہ تیرے اور میرے انصاف کا جنازہ ہے. لوگوں کا قانون کے اوپر یہ اعتماد ہے. سن لیجئے, یہ اعتماد ہے. اللہ کی قسم قانون ہاتھ میں لینا یہ اسلام میں جائز نہیں, شریعت میں جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی ذاتی تحقیق ہوتی ہے. اگر آپ کو اور مجھے ہر ایک کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دے دی جائے, ہمیں پتہ لگے فلاں قاتل ہم نے مار دیا, یہ تو معاشرہ چل نہیں سکتا. لیکن معاشرہ اس طرح بھی نہیں چل سکتا کہ بچی کا ریپ کرنے والا ملزم عدالت میں پیش ہو تو قانون یہ کہ قانون اندھا ہوتا ہے, اور قانون تو اندھا ہوتا ہے, جج اندھا نہیں ہوتا. تو ان کی, میں یہ بھی کہتا ہوں, تو ان کی ضمانتیں لیتا. ہو سکتا ہے جج بیچارہ مجبور ہو, اس کو اس طرح قانون کے اندر رکھ کے صحیح اس کی تفتیش نہ ہوئی ہو. کئی کیسز میں ہم نے دیکھا جج بھی مجبور ہوتے ہیں, صحیح تفتیش نہیں ہوئی ہوتی, لیکن جج اندھے نہیں ہوتے. خدا را اس ملک کے اوپر رحم کرو, آؤ اس شریعت کی طرف آ جاؤ. ہر نظام ازما لیا, بھٹو ازم ازما لیا, ایوب ازم ازما لیا, نواز شریف ازم ازما لیا, زرداری ازم ازما لیا, یہ خان ازم ازما لیا. آ جاؤ, وہی دیری نہ بیماری, وہی نہ محکمی دل کی, علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. اللہ کی قسم وہی علاج ہے, اسلام ہی علاج ہے. اور ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا, چند لوگ سمجھتے ہیں, اللہ کی قسم صدقے دل سے دعویٰ کرتا ہوں, جائیے صرف جرائم کے ہاتھ میں کی تو آپ کے سامنے بے شمار دفعہ مثالیں رکھی ہے کہ جرائم اسلامی سزاؤں سے ختم ہو جائیں گے, ان کو تکلیف ہی ہے. لیکن یہ بھی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں, ہم جیسے دین کے طلبہ ہر مسلک میں سے اگر یہ 2-2, 3-3 بھی لے لینا تو پاکستان کے جو معاشی نظام کے اندر سکم ہے, اور پاکستان کی جو معاشی ابتری ہے, جو قرضوں میں جھگڑا ہوا ہے, اللہ کی قسم یہ ساری مشکلات بھی اس معاشی نظام کی حل ہوں گی تو دین اسلام سے حل ہوں گی, دین شریعت سے حل ہوں گی. اور اسی دین شریعت کے لیے جد و جہد کرنے والے وہ ہماری آنکھوں کے تارے بھی ہیں, ہمارے دل کی دھڑکن بھی ہے. اقامت دین کی جب جد و جہد کی جائے گی, کفار کے دلوں کے اوپر یہ کھٹکے گا. اسی کا ایک عظیم سپاہی گزشتہ ہفتے عبدالغفار عزیز دنیا سے چلے گئے. ایک عزیز انسان تھا, ہر ایک کو عزیز تر تھا, جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے, ساری زندگی اقامت دین کی جد و جہد کی. کینسر میں فوت ہوئے, ہم ان کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کرتے ہیں. اللہ کی قسم جو بندہ بھی چاہے جس مرضی جماعت کے ساتھ ہو, دینی منہج کا ہو, اسلام کے لیے قربانیاں دینے والا ہو, اقامت دین کی جد و جہد کرنے والا ہو,
ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو سلوٹ بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اظہار تدیت بھی کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں یہ اکیلا تمہارا نقصان نہیں ہے، یہ اسلام پسندوں کا نقصان ہے۔ اتنی عظیم شخصیت، اور اس کی شخصیت کا میں آپ کو ایک پہلو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ صرف وہ عربی دان تھے، ٹرانسلیٹر تھے، اقامت دین کی جدوجہد کرتے تھے۔ اللہ کی قسم وہ بہت بڑا مبلغ بھی تھا، لیکن جماعت نے جو اس کی ذمہ داری لگائی، حالانکہ وہ تبلیغ کے میدان کے اندر بھی اپنا لوہا منوا سکتا تھا، لیکن جماعت کے امیر کی تابع داری کرتے ہوئے جو ڈیوٹی لگی صرف وہی اس نے نبھائی۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا، اور ہمارے یو ای ٹی کے اندر سلمان بھائی ہیں، عبد الرحمان بھائی، حاجی مان اللہ صاحب، ان کے جو انکل کا انتقال ہو گیا، ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوگا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ سعد کی میں جو ہمارے دوست ہیں مولانا عبد الرحمان صاحب، ان کا جوان سال بیٹا انعام الرحمان فوت ہو گیا۔ میں تو ان کا جنازہ صبح 9 بجے پڑھ کے آؤں، لیکن ہماری مسجد کے اکثر نمازی ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے، تو ان تینوں احباب کا غائبانہ نماز جنازہ نماز جمعہ کے بعد ادا کیا جائے گا۔ ایک اعلان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ آپ کے سامنے اس مراکز کے مختلف پروجیکٹس ہیں۔ دوست احباب کے تعاون سے کھانا بھی روزانہ 500 کے قریب افراد کھاتے ہیں۔ غسل اور کفن کا فری انتظام دوستوں کے تعاون سے جاری ہے۔ اس کے بعد نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن کے تحت اسکول کا سسٹم بھی لانچ کر دیا گیا ہے۔ مدرسے کا سسٹم حفظ کا پہلے آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ اسی کی ایک شاخ ایکسل اکیڈمی بھی ہے۔ ہمارے اگرچہ دوست ہیں، لیکن ویژن میں، نظریے میں، مشن میں ہمارے ہم آہنگ ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بچوں کو جو آپ سے لے رہے ہیں، تربیت کر کے انسان کا بچہ بنا کے چھوڑیں گے۔ آپ سے یہ وعدہ ہے انشاءاللہ دیگر عصری اداروں میں جس طرح بچے پڑھیں ان سے بہتر یہاں پہ پڑھیں گے، اس سے بہتر مینر سیکھیں گے، اس سے بہتر ایٹیکیٹ سیکھیں گے۔ ان اداروں کے اندر بھی اپنے بچوں کو داخل کرائیں۔ اور دوسرا، یہ جو 6 منزلہ ایجوکیشنل کمپلیکس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، آپ احباب کے تعاون کے بغیر نہ پہلے پروجیکٹس چلتے ہیں، نہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔